اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ تفسیر ابن کثیر سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ تعوذ کے احکامات اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا تفسیر ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، وہ اس کا وجوب ہے یا وہ مستحب ہے، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تعوذ کی تفسیر اور احکام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200۔ اے پیغمبر اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 سے 98 تک۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ میں اپنے پروردگار کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اسی طرح فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 سے 36 تک۔ برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو، کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہو، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہیں اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے۔ اس روش سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذ کو اختیار کرے، یعنی پناہ مانگے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید دشمنی چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا۔ اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس نے ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ سورۃ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ بس مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سورہ النحل آیت نمبر 98 سے 100 تک۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ استعاذہ تلاوت کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، کہ معنی یہ ہے کہ پناہ اس وقت مانگیں جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں۔ اس کی مثال یہ ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ۔ المائدہ آیت نمبر 6۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر آپ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد و ثنا کے ساتھ، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا جاننے والا شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے۔ اس حدیث کو اہل سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے۔ الحمز کے معنی جنون دیوانگی، النفخ کے معنی کبر اور نفث کے معنی شعر کے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے نافع بن جبیر بن مطعم رحمہ اللہ سے، انہوں نے اپنے والد جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو فرمایا اللہ اکبر کبیرا واللہ اکبر کبیرا ثلاثا الحمدللہ کثیرا الحمدللہ کثیرا ثلاثا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا 3 مرات اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی 3 بار اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، 3 بار الحمدللہ کثیرا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت بہت تعریف، 3 بار سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح کرتا ہوں اللہ کی صبح و شام، اور پھر یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ میں بے شک تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے جنون دیوانگی سے، اس کے تکبر سے اور اس کے شعروں سے۔ عمر بن مرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حمزہ ہی سے مراد شیطان کی مرگی ہے اور نفث ہی سے مراد اس کا شعر، نفخ ہی سے مراد اس کا تکبر ہے۔ ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفثہ۔ غصے کے وقت تعوذ پڑھنا۔ حافظ ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے کہ غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم شیئا لو قالہ لذہب عنہ ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقیناً میں ایک ایسی چیز کو جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں تھا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں۔ استعاذے کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کا یہاں ذکر موجب طوالت ہوگا۔ یہ احادیث اذکار اور فضائل اعمال کی کتاب کا موضوع ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ استعاذہ واجب ہے یا مستحب؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استعاذہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کا تارک گناہگار ہوگا۔ امام راضی نے عطا بن ابو رباح کا قول بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی نماز کے اندر یا باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے اس کے لیے استعاذہ واجب ہے۔ امام راضی نے عطا بن ابی رباح کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 98، تو آپ پناہ مانگیں، یعنی فاستعیذ، آپ پناہ مانگیں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ صیغہ امر کا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی واجب ہے کہ اس سے شیطان کے شر کو دور کیا جائے جو بذات خود واجب ہے، اور جس شے کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر استعاذہ حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ استعاذے کے اسرار و رموز، استعاذے کے اسرار و رموز میں سے نمایاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کے لیے اپنے منہ کو اس لغو اور بیہودہ گفتگو سے پاک کر لیتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہے۔ استعاذے کے ساتھ در حقیقت اللہ سے مدد طلب کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت اور بندے کے عجز و کمزوری کا اعتراف بھی انسان اپنے اس کھلم کھلا مگر پوشیدہ دشمن کے مقابلے میں عاجز و قاصر ہے۔ اسے دور ہٹانے اور اس کے شر سے بچانے پر صرف وہ اللہ ہی قادر ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور یہ دشمن بھی ایسا ہی ہے جو کسی قسم کے حسن سلوک اور احسان کو قبول نہیں کرتا۔ جب کہ کوئی انسان دشمن ہو تو اسے حسن سلوک اور احسان وغیرہ سے قابو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ان 3 آیات سے معلوم ہوتا ہے جنہیں قبل ازیں ذکر کیا جا چکا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65۔ بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کافی ہے کارساز۔ انسانی دشمن سے جنگ کے لیے تو فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ جس مسلمان کو کوئی ظاہری اور انسانی دشمن قتل کر دے تو وہ شہید ہے، مگر جسے یہ باطنی دشمن قتل کر دے وہ طرید یعنی مردود ہے۔ جس پر ظاہری دشمن غالب آ جائے اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جس پر باطنی دشمن غالب آ جائے وہ مبتلا فتنہ یا گناہگار ہوگا۔ شیطان انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذے کے ساتھ اسی ذات گرامی سے مدد طلب کی جائے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے مگر شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ استعاذہ یہ ہے کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کی اللہ کی طرف پناہ لی جائے اور اسی کی جناب سے وابستہ ہو جائے۔ عربی زبان میں عیادتاً کا لفظ دفع شر کے لیے ہے، اور لیاد کا لفظ حصول خیر کے طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے استعاذے کی کچھ مسائل دیکھے کہ وہ واجب ہے یا وہ مستحب ہے، یا اس کو کیوں مانگنا چاہیے، اس کے بارے میں احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں، قرآنی آیات ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت کرتی ہیں کہ تعوذ کب پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیا وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم استعاذے کے معنی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لفظاً تشریح دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جلد ہی ہمارا سورہ فاتحہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تفسیر دیکھیں گے، اور ہم ایک بہت پیارے سفر کی طرف اپنی ابتدا کر دیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے اور اس سفر کو جو شروع کیا اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔